کل کے درس کے اندر ہم نے طہارت کی اہمیت اور بالخصوص نماز کے لیے طہارت و پاکیزگی حاصل کرنا کتنا ضروری اور اہم ہے اس کے متعلق ہم نے سنا تھا، جس میں ضمناً ہم نے ایک واقعہ، عبرت ناک واقعہ بھی سنا کہ جب ایک شخص نے نماز کے لیے طہارت کے اندر غفلت کی تو رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کے مصلی کی اہانت کرنے کا گویا کہ بدلہ اسے یوں لیا کہ اسے ایمان کی دولت سے ہاتھ دھونا پڑا اور وہ اسلام سے پھر کر عیسائی ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ آج کے درس کے اندر سب سے پہلے یاد رکھیں، طہارت جہاں ضروری ہے، اس سے پہلے کہ ہم طہارت کے مسائل اور اس کے مزید جو لوازمات ہیں وہ جانیں، اس سے قبل ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کون کون سی وہ چیزیں ہیں کہ جن سے انسان کو جو ہے بچنا ضروری ہے، اور نجاست اور گندگی جن کو کہا جاتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے نجاست کی اقسام ہیں، قسمیں ہیں۔ نجاست کی علماء کرام نے دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک نجاست غلیظہ اور نمبر دو نجاست خفیفہ۔ ظاہر سی بات ہے، جب تک ہمیں یہی نہیں پتہ ہوگا کہ کون سی چیزیں ناپاک ہیں، کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے ناپاکی والی، تب تک طہارت کا بھی فائدہ نہیں۔ اس لیے پہلے ان چیزوں کو بیان کیے دیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ طہارت کی طرف چلیں گے کہ طہارت کیسے حاصل ہوتی ہے اور کیا اس کے مسائل ہیں۔ پہلے نمبر پر نجاست غلیظہ اور پھر نمبر دو نجاست خفیفہ، ان دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ پہلے ہم نجاست غلیظہ کے بارے میں سن لیتے ہیں، اس کا حکم کیا ہے اور پھر یہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کو نجاست غلیظہ کہا گیا ہے۔ توجہ سے سنیے گا۔ نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے یا جسم پر ایک درہم سے زائد لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہوتا ہے۔ اب یہ درہم کیا ہوتا ہے، اس کی انشاءاللہ تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر ایک درہم سے زائد لگے نجاست غلیظہ کپڑوں میں، بدن میں، تو اس کا پاک کرنا، اس نجاست کو دور کرنا کیا ہوتا ہے؟ فرض ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ فرض ہوتا ہے، لازم ہے، ضروری ہے کہ بغیر پاک کیے اگر نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی، اور اس صورت میں اگر جان بوجھ کر نماز پڑھتا ہے تو سخت گناہ گار بھی ہوگا، اور اگر نماز کو ہلکا جانتے ہوئے، جیسے کل مسئلہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر کسی شخص نے طہارت کیے بغیر نماز پڑھی اور ذہن میں یہ ہے کہ نماز کے لیے طہارت حاصل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، نماز کوئی اتنی اہم چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے طہارت حاصل کی جائے، اور نماز کو کوئی خاص چیز نہیں سمجھتا، تو ایسا بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو مسئلہ پھر سے بیان کیا گیا کہ اگر نماز کو ہلکا جانتے ہوئے اسی طرح، یعنی کہ نجاست لگی تھی کپڑوں کے اندر ایک درہم سے زائد یا بدن میں، اور نماز اس نے پڑھ لی یہ سمجھتے ہوئے کہ نماز کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے نجاست کو دور کرنا، نماز کوئی عام سی چیز ہے، ہلکا جانا، تو یہ کفر ہوا۔ اور اگر نجاست غلیظہ درہم کے برابر کپڑے یا بدن پر لگے تو اس کا پاک کرنا واجب ہے، اگر بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو نماز مکروہ تحریمی ہے، اور ایسی صورت میں کپڑے یا بدن کو پاک کر کے دوبارہ نماز پڑھنا واجب یعنی ضروری ہے، اور اگر جان بوجھ کر اسی طرح نماز پڑھی تو گناہ گار ہے۔ اور اگر نجاست غلیظہ درہم سے کم کپڑے یا بدن میں لگی تو اس کا پاک کرنا سنت ہے، اگر بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، مگر خلاف سنت ایسی نماز کو دوبارہ دہرا لینا بہتر یعنی اچھا ہے۔ نجاست غلیظہ کا یہ تھا حکم۔ اب آئیے درہم کس کو کہتے ہیں، اس کو سمجھ لیجئے۔ درہم سے مراد آج کے زمانے میں اگر ہم بات کریں تو 4.5 ماشے تقریباً، اور
اگر گرام کی بات کریں تو گرام کے اندر 4.374 گرام، یعنی 4 گرام سے کچھ زائد وزن، یہ درہم کی مقدار ہے۔ اگر نجاست غلیظہ میں سے کوئی نجاست 4.374 گرام سے زائد اگر لگ جائے کپڑوں میں یا بدن میں، اچھا اس کو آسان لفظوں میں مزید سمجھا دوں، وہ جو 5 روپے کا جو ہمارے یہاں سکہ چلتا ہے، ایک تو چھوٹا سکہ ایک بڑا سکہ ہے، وہ 5 روپے کا جو سکہ ہے نا، اس کا اگر وزن کریں گے نا ہم تو وزن 4 گرام کے قریب ہے، تھوڑا سا کم ہے 4 گرام سے لیکن قریب ہے۔ تو 5 روپے کے سکے کا جو وزن ہے اس سے تھوڑا زائد وزن یہ 1 درہم کے برابر جو ہے بن جاتا ہے۔ آسان لفظوں میں اس کو سمجھایا آپ کو۔ تو اگر یہ جو درہم کی مقدار آپ کو بتائی ہے، اس سے زائد اگر کپڑوں کے اندر نجاست غلیظہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا کیا ہے؟ فرض۔ دوہرا لیں تاکہ ذہن میں پختہ ہو جائے کہ نجاست غلیظہ اگر 4.374 گرام سے زائد لگ جائے تو پاک کرنا کیا ہے؟ فرض۔ اور اگر 4.374 گرام کے برابر لگی اب پاک کرنا کیا ہے؟ واجب۔ اور اگر 4.374 گرام سے کم لگی تو اب اس کا پاک کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حکم بھی بیان ہو گیا اور درہم کی جو وضاحت تھی، درہم کس کو کہتے ہیں، اس کی آسان لفظوں میں آپ کے سامنے یہ بھی وضاحت بھی بیان کر دی۔ اب رہی بات یہ کہ نجاست غلیظہ کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں، انشاءاللہ یہ اپنے آئندہ کے درس کے اندر ہم سنیں گے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو نجاست غلیظہ کہا گیا ہے، اگر وہ بدن اور جسم میں لگ جائیں تو یہ درہم کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ اندازاً ہوتا ہے یہ کوئی ہم نے ایسا نہیں ہے کہ کپڑے میں نجاست لگ گیا تو اب اس کو اتار کے ہم تولیں گے کہ یہ 4 گرام کے برابر ہے یا نہیں، تو اندازہ ہوتا ہے، اپنے ذہن غالب ہوتا ہے، اس کو دیکھنا ہوتا ہے۔